بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین مناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا وراغ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامع مسجد نگینہ انصاریہ شیخ و قرآن۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاء عیسیٰ بالبینات قال قد جئتکم بالحکمہ ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ فاتقوا اللہ وأطیعون ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدون ھذا صراط مستقیم۔ صدق اللہ۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تھے تو انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ میں تمہارے پاس دانائی کی بات لے کر آیا ہوں، اور اس لیے لایا ہوں کہ تمہارے سامنے کچھ وہ چیزیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو۔ یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس لیے اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سورہ زخرف کی آیت 63 اور 64 ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا اور ان کا علامت ہونا قدرت الہیہ کی بنی اسرائیل اور ماں باپ کے لوگوں کے لیے، پھر رفع آسمانی اور قرب قیامت میں ان کا نزول، جو قیامت کے قریب آنے کی ایک بڑی علامت ہے، اس کو ذکر فرمایا۔ ان کے بارے میں جو عیسائیوں نے غلو کیا، تحریف کی سچے دین میں، انہوں نے تو واضح فرمایا تھا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور بن باپ کے میری ماں مریم سے اللہ نے اپنے اظہار قدرت کے طور پر مجھے پیدا کیا۔ عیسائیوں نے اصل دین کو بدل کر بجائے عبداللہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے انہوں نے ابن اللہ کہا، اللہ کا پتر، نعوذ باللہ من ذالک۔ حق تعالی شان ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات کوئی بھی اللہ کا نبی کہہ ہی نہیں سکتا، نہ انہوں نے کہی ہے۔ ان کا دین وہی ہے جو آدم علیہ السلام سے ان کے زمانے تک سچا دین چلا آ رہا ہے۔
اس کی بنیاد توحید ہے، لا الہ الا اللہ، اور یہ ساری وحی کی تعلیم توحید پر مبنی ہے۔ شرک کا اس میں کبھی بھی کوئی شائبہ نہیں رہا اور ہو بھی نہیں سکتا۔ بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی تعلیمات میں تورات شریف میں جو تحریف کی تھی، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میں اس کو دور کرنے کے لیے، تمہاری ملائی ہوئی باتوں کا فیصلہ کرنے کے لیے نبوت دیا گیا۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، سچی بات مان لو اور میری اتباع کرو۔ اللہ کے نبی کی اطاعت در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہوتی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رہا عقیدہ تو اس کی پھر وضاحت فرمائی، ان اللہ ربی وَرَبُّكُمْ، اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور اللہ کا اپنا فیصلہ ہے کہ میں رب العالمین ہوں، سب جہانوں کا، کل کائنات کا رب ایک ہی ہے۔ وہ ازلی اور ابدی ذات، ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ باقی سب مخلوقات پہلے نہیں تھی، اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور صرف تخلیق ہی نہیں فرمایا، ترزیق کا نظام رکھا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزق پیدا بھی اللہ کرتے ہیں، پہنچاتے بھی وہ، تھوڑا سا سبب بندہ اختیار کرتا ہے۔ پکا پکایا کھانا اور روٹی اور غذا منہ میں ڈال کر، ہمیں تو اتنا پتہ نہیں کہ یہاں تو دو نالیاں، ایک سانس کی اور ایک غذا کی، وہ تو اللہ اپنی قدرت سے ہمارے لقمے کو جب ہم نگلتے ہیں تو غذا والی نالی میں بھیجتے ہیں، یہ ان کا آرڈر ہے، اور سانس والی نالی وہ قدرتاً بند ہو جاتی ہے۔ کبھی کسی عارضے اور بیماری سے وہ کچھ لوز ہو جائے، ڈھیلی، اور کھانے یا پینے کا چھوٹا سا حصہ ادھر کو ہو جائے تو پھر پھندا لگ جاتا ہے، اسی وقت انسان مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات اس سے موت بھی واقع ہو جائے۔ یہ تو رہا صرف منہ سے حلق کا فاصلہ، آگے معدے میں جانا، اس غذا کا تحلیل ہونا، خون کی صورت بننا، پورے جسم کو پہنچنا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم کریں گے کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کرنا، اس کا علم، اس کی قدرت، اس پہ آرڈر اور حکم رب کا جاری ہے کہ وہ اعلیٰ حصہ غذا کا جزو بدن بنا کر فضلات کو خارج کر دیتا ہے۔ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، ایک ایک نعمت ہے۔ اہل علم نے یہاں وضاحت فرمائی ہے، صرف کھانا ہی نعمت نہیں، پیشاب پخانے کا وقت پر خارج ہو جانا بھی اسی طرح نعمت ہے۔ اس کی بندش میں انسان کتنا تڑپتا ہے، ذرا صرف پیشاب ہی خدا نخواستہ بند ہو جائے اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے تو جان پر بن جاتی ہے۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے، اے لوگو میں رب تو ہو ہی نہیں سکتا اور کوئی مخلوق بھی رب نہیں، رب صرف اللہ ہے، وہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، کوئی مانے اس کا بھی رب ہے، انسان انکار کرے تب بھی وہ رزق اور روٹی بند نہیں کر، وہ عالی شان
ذات ہے، اس کا حوصلہ بندوں جیسا پست اور تھوڑا ہرگز نہیں۔ فاعبدوہ، خلاصہ یہی کہ جس نے پیدا کیا ہے اور سب کچھ عطا کیا ہے، عبادت کے لائق وہ اکیلا ہے۔ بندے کی پیشانی کسی بھی مخلوق کے سامنے جھکنا یہ اس کی اپنی ذلت ہے۔ اللہ نے عزت بخشی تھی، یہ اس کو اس تکریم کو خراب کر رہا ہے۔ اپنے سے گھٹیا مخلوق بالخصوص بتوں، اصنام، اوثان، مخلوقات، وہ درخت کوئی بڑا دیکھ لیا، پتھر، چیزیں، جنات، فرشتے، کسی انسان کی عظمت کے سامنے یہ جھکنا انسان کے شایان شان اللہ نے نہیں رکھا، صرف اپنی ذات کے لیے فرمایا کہ میری عبادت کرو۔ سجدہ، عبادت صرف اللہ ہی کے لائق ہے۔ فاعبدوہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان نقل کر کے آگے تصدیق کی مہر ثبت فرمائی ہے۔ ھذا صراط مستقیم، پچھلی آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، آپ کہتے ہیں ھذا صراط مستقیم، یہ دین برحق جس میں عبادت صرف اور صرف اللہ کی، یہ سیدھی راہ ہے۔ وہی بات عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمائی، سب سچے نبیوں کا یہی فرمان ہے، ھذا صراط مستقیم، اللہ ہی کو اپنا خالق، مالک، رازق اور سب صفات اعلیٰ کے لائق یقین رکھ، یہ تیرا ایمان ہے، بلکہ روح ایمان ہی یہی ہے۔ ہمیں بھی وہی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے جو پہلے لوگوں کو کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ، اسی لیے حدیث پاک میں آیا، فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے اذکار میں افضل جو ہے، افضل ذکری لا الہ الا اللہ، اور جب مومن بندہ ایک دفعہ اس پاک کلمے کو پڑھتا ہے تو اس کا نور اور اس کا ثواب زمینوں آسمانوں کو بھر دیتا ہے۔ زمین ہی چھوٹی نہیں اور زمین سے آسمان تک کا فاصلہ اور آسمان کی میری بلندی ہی نہیں، اس کی وسعتوں کا اندازہ بھی ہمارے بس میں نہیں، تو اتنا زیادہ اس پاک کلمے کا اثر اور اس کی تاثیر اور اس کا ثواب اور اس میں اللہ کی رضا، سب چیزوں کی بنیاد یہی ہے۔ لب لباب ہی یہ ہے کہ حق تعالی شانہ کی تنزیہ کے ساتھ اس کی صفات اعلیٰ کو انسان پورے یقین کے ساتھ دل میں اپنی روح میں اس نور کو اتارے اور اس کے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہے کہ اے اللہ میرے ایمان کو مزید مضبوط فرما، اس کے نور کو بڑھا اور ہمیشہ کے لیے مجھے اسی ایمان اور اسی نور پر رکھنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لا احصی ثناء علیک ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل ضر۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین والمسلمات۔ اللہم اجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد
وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا بلاگ درس قرآن، جس میں مدرس تھے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شعبہ. آج کے درس میں سورہ زخرف کی آیات مبارکہ 63 اور 64 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی. اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، شیئر کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے ایسے قرآنی، روحانی اور قرآنی ولاگز آپ تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچ رہیں. اور دوستوں سے بھی شیئر کر لیں تاکہ وہ بھی اس کار خیر اور کار ثواب میں اپنا حصہ پا سکیں. یقیناً اس کا اضافی اجر آپ کو بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لیے خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنی دعا میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا. اسی پر آج کا یہ ابلاغ ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.